رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم بارگاہ الہی سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ عمر کے بارے میں کہ کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کہ مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں کہ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا یہ 5 سوال ان کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ پوری عمر کن کاموں میں صرف کی، بلوغت کے بعد سے اچھے برے اعمال لکھے جاتے ہیں مرتے دم تک، تو کیسے عمر گزاری، دین پر گزاری، بے دینی پر گزاری، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ جوانی کے لیے الگ سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی میں انسان تندرست و توانا قوت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ نے جوانی دی تھی تو کن کاموں میں صرف کی۔ جوانی میں عبادت کرنے کا بڑھاپے میں جا کر توبہ کرنے سے جوانی کی عبادت کا 99% زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ اس پر تفصیلاً بیان ہو چکا ہے کہ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتے ہوئے بوڑھا ہو تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، لیکن جو بڑھاپے میں جا کر توبہ کرے، جوانی میں عبادات نہیں کرتا تھا، توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، گناہ معاف ہوں گے، لیکن اب وہ جو نیکیاں کرے گا ان کا درجہ 99% کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جوانی میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا تھا بڑھاپے میں 100 روپیہ خرچ کرنے پر اتنا ثواب ملے گا۔ یہ باقاعدہ حدیث میں آیا، اس لیے کہ جوانی کا جو وقت تھا اس میں اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا، عبادات نہیں کی، تو اس لیے اس کی قدر کم ہو گئی۔ لیکن اگر جوانی میں عبادات کرتا تھا پھر بڑھاپے میں بھی کر رہا ہے تو وہ قدر کم نہیں ہوتی، اس کو پورا اجر ملتا ہے۔ اور مال کمانے میں ہم آزاد نہیں، یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ شریعت نے جن ذرائع کو حرام قرار دیا ہے ان سے کمایا تو وہ کمانا بھی گناہ، وہ استعمال کرنا بھی گناہ۔ جن جن ذرائع کو علماء کرام سے انسان پوچھ لے اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی آمدن کے بارے میں کہ ان ذرائع سے جو ذرائع حلال کے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، جو ذرائع حرام کے ہیں تو انسان ان کو چینج کر دے، حرام کو چھوڑ دے، اس لیے کہ حرام کھائیں گے تو وہ جہنم کے سیدھا مستحق بنیں گے۔ خود بھی حرام کھایا، بیوی بچوں کو بھی حرام کھلایا، اور اگر محنت کر کے مال کمایا تو وہ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے پر بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ میرا مال ہے جہاں مرضی خرچ کر دوں، اس کو صرف جائز کاموں میں خرچ کرنا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کرنا وہ بھی گناہ ہے۔ مال خود کمایا ہے، محنت کی ہے، لیکن نہیں اس کو حرام کاموں میں، غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو وہ بھی گناہ۔ تو یہ 2 سوال الگ ہوں گے، مال کہاں سے کمایا الگ سوال ہے، پھر مال کہاں خرچ کیا یہ الگ سوال ہے، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج انسان دینی علم کے بارے میں میڈیا کا دور ہے، بچے کو تقریباً پورے دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ بھی پتہ ہو تو فوراً یوٹیوب پہ کوئی بھی بات لکھو تو کئی بیانات سامنے آ جاتے ہیں، مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اب ہمیں ہزاروں چیزوں کا پتہ ہے لیکن ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ سوال ہوگا کہ علم تھا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ جن کو علم نہیں تھا تو یہ بھی سوال ہوگا کہ علم سیکھا کیوں نہیں، علم سیکھتا اس پر عمل کرتا، علم تھا تو پھر عمل کتنا کیا۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جا کر ان سوالوں کا جواب تیار کریں، ایک کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ اگر ہم درست جا رہے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی ہے تو پھر انسان اس کو مرنے سے پہلے دور کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔